انما یبلوکم اللہ بہ ولیبینن لکم یوم القیامۃ ما کنتم فیہ تختلفون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں حکم دیا ہے کہ جو تم نے عہد کیا ہے اس کو ہر حال میں پورا کرو، یعنی جو میثاق ہے، عہد ہے، اس پر لازم محافظت ہے۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اپنی قسموں کو توڑ نہ دیا کرو، مؤقت قسمیں کھاتے ہو پھر توڑ ڈالتے ہو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور حالانکہ آپ نے اپنی قسموں پہ اللہ کو بھی گواہ بنایا ہے، اللہ کے نام بھی قسمیں کھائی ہیں۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا، اور اس عورت کی مثال نہ بنے کہ جو سوت کاٹتی رہتی ہے پھر طاقت سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیتی ہے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم قسموں کو آپس میں دھوکے کے لیے استعمال کرتے ہو۔ ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، تاکہ ایک جماعت جو ہے دوسری جماعت سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا امتحان کرتے ہیں کہ تم اس امتحان میں کیسے پورے اترتے ہو۔ وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور اللہ کھول دیں گے قیامت والے دن جن چیزوں میں تم جھگڑتے تھے، اس کے بعد پھر ہر عمل کی جزا ہوگی۔ اگر عمل اچھا ہے جزا اچھی ہوگی، اور بھیڑا ہے تو پھر سزا ہوگی۔ اب بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے انسان اگر کوئی عہد کرے تو اس کو ہر حال میں پورا کرے، کیونکہ عہد کر کے پورا نہ کرنا یہ منافق کی علامت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا ہو تو گالیاں دے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو جھوٹا کرے۔ یہ منافقوں کی علامت۔ مومن پہلے تو وعدہ نہیں کرتا، اگر وعدہ کرتا ہے تو پھر اس کو پورا کرتا ہے ہر حال۔ اور خاص طور پہ اب دیکھیں نا کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم نے مشرکین سے بھی معاہدہ کیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور معاہدے میں یہ طے پا گیا کہ 10 سال کے لیے ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، لیکن اس عہد کو بھی مشرکین مکہ نے توڑا، حضور نے نہیں توڑا۔ ایک قبیلہ تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بن گیا، اس پر انہوں نے چڑھائی کر دی، حالانکہ یہ تو قاعدہ تھا کہ ہم آپس میں بھی جنگ نہیں کریں گے، اور جو جس کا حلیف ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے۔ جو مکے والوں کا حلیف بنے لاکھ دفعہ بنے، جو حضور کا حلیف ہے وہ حضور کا حلیف ہے، لیکن انہوں نے حضور کے حلیف کے خلاف باقاعدہ چڑھائی کی، تو انہوں نے نقض عہد کیا، سرکار دو عالم نے نقض عہد نہیں کیا۔ اور اسی طرح یعنی حتیٰ کہ اس عہد میں اتنی بڑی مشکل باتیں تھیں لیکن میرے آقا نے وفا کی۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ مدینے سے مرتد ہو کے بھاگ کے واپس مشرکوں کے پاس آ جائے تو کافر ہمیں واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی مشرک مسلمان ہو کے مدینے چلا جائے اور کافر مانگے تو ہمیں واپس دینا ہوگا۔ صحابہ کرام کو یہ شرط جو ہے نا بڑی گراں گزری۔ حضرت عمر تو بالکل تڑپ اٹھے کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، ما ذی الدنیۃ فی دین، ہم کیوں اپنے دین کے اندر اتنی کمزوری دکھا رہے ہیں؟
حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جوش ٹھنڈا نہیں ہوا تو پھر وہ سیدنا ابو بکر کے خیمے میں گئے. انہوں نے کہا کہ یا ابا بکر، دیکھ رہے ہو حضور نے کس معاہدے کے ساتھ کن شرائط پہ صلح فرمائی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ لسنا علی الحق وہم علی الباطل، کیا یہ بات ایک شبہ ہے کہ ہم حق پہ ہیں وہ باطل پہ ہیں؟ تو پھر حق باطل کے آگے کیوں دبے؟ اور پھر یہ کیا بات ہے کہ ہم تو ان کا آدمی واپس کر دیں، وہ ہمیں واپس نہ کریں؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ نے جو ان کو عظمت دی تھی، جو مقام دیا تھا، آخر ایسے تو نہیں کہ حضور کے خلیفہ بنے ہیں. انہوں نے کوئی بات نہیں کی حضرت عمر سے، ایک بات کی، کہا کہ عمر انہ رسول اللہ، بس اسی ایک لفظ میں سارا مسئلہ حل ہو گیا کہ جو معاہدہ کرے وہ تو اللہ کا رسول ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے، آپ کون ہیں بات کرنے والے؟ جب وہ اللہ کا رسول ہے تو اللہ کا رسول کوئی بات کرے گا اللہ کے حکم کے خلاف؟ اب حضرت عمر کہتے ہیں میں بھی ٹھنڈا ہو گیا کہ حضرت عمر کی بات تو بڑی عجیب تھی. حضرت ابو بکر نے تو ایک لفظ میں مشکل حل کر دی. اچھا خدا کی شان دیکھیں، بعد میں حضور نے سمجھایا بھی مسلمانوں کو، صحابہ کو، نے کہا تم اللہ کے بندے جلدی گھبرا جاتے ہو. دیکھیں نا، اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے نعوذ باللہ، جیسے آج کل قادیانی بن جاتے ہیں، عیسائی بن جاتے ہیں، ہندو بن جاتے ہیں، پیسوں کی لالچ میں، عورت کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں، تو ایسے مرتد کو دفع کرو، انگلی کاٹ دو جس کو کینسر ہو گیا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے رکھنے کی کہ ہم واپس بلائیں اس کو؟ اور اگر ہمارا مسلمان وہاں سے بھاگ کے آ گیا، ان نے مانگا، ہم نے دے دی، وہ تو ہمارے دین کا مبلغ بن کے وہاں جائے گا اور دین پھیلائے گا. صحابہ کو بعد میں بات سمجھ آئی کہ جہاں اللہ کے پیغمبر کی نظر ہے وہاں ہماری نظر نہیں. اللہ کی شان دیکھیں، ایک صحابی تھے ابو بصیر. خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہ مشرکین مکہ سے وہ یہیں تھے، تو ان کو موقع ملا تو وہ بھاگ کے مدینے آ گئے. مشرکین کو بھی پتہ لگ گیا کہ ابو بصیر بھاگ گیا. انہوں نے کہا چلو دیکھتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں، حضور وعدہ پورا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو حضور نے معاہدہ کیا ہوا ہے آپ اس پہ قائم ہیں. تو انہوں نے اپنے 2 آدمی بھیجے حضور کی خدمت دیں کہ جی ابو بصیر ہم سے بھاگ کے آپ کے پاس آیا ہے، آپ سے ہمارا معاہدہ ہے، آپ واپس کریں. وہ 2 آدمی جب پہنچی، انہوں نے کہا، حضور نے ابو بصیر کو بلایا، ابھی یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت مجھے موقع ملا، میں ان کے ظلم سے بھاگ کے آ گیا ہوں. اور انہوں نے ہم تو معاہدہ کر چکے ہیں، آپ کو واپس جانا ہوگا. انہوں نے کہا سمینا، اگر آپ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے پھر اسی جہنم میں بھیجنا چاہتے ہیں کہ وہ کافر مجھ پر ظلم کرے، میں راضی ہوں، پر ٹھیک، جو آپ کا حکم مان لیا. وہ دونوں کافر مشرک جو تھے ابو بصیر کو لے کے ساتھ چل پڑے، اور ان کو تسلی تھی کہ یار بادلنے کی کیا ضرورت ہے، ایک آدمی کہاں بھاگ جائے گا، نہ اس کے پاس کوئی ہتھیار ہے، نہ تلوار ہے، نہ نیزہ ہے، نہ تیر ہے، کیا کرے گا یہ؟ ایک جگہ جب انہوں نے رات کو پڑاؤ کیا تو کھانا وانا کھایا، تو انہوں نے ابو بصیر نے ایک بات کی بڑے طریقے سے. اس نے کہا یار یہ تلوار کہاں سے منگائی ہے تم نے؟ اور کہا یہ تو بڑی قیمتی تلوار ہے، میں نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، یہ تو سیوف الہند سے، ہند سے، انڈیا سے ہے. اس وقت بھی تلواریں ہندوستان سے جاتی تھی، اسی لیے سیف الہندی مشہور تھی. عود الہندی، اتنے عود بھی ہندوستان سے جاتا تھا. تو اس نے کہا یار تلوار تو بڑی خوبصورت ہے، کیا مجھے دکھا سکتے ہو، دیکھ لوں میں؟ انہوں نے کہا دیکھو کیا ہے. وہ غرور میں دیں گے، ہمارا کیا کر سکتا ہے، قیدی ہے ہمارا. تلوار ادھر ادھر کر کے دیکھیں، ماری تلوار ایک ہی گھر اڑا دی، دوسرا بھاگ گیا. وہ بھاگ کے پھر حضور کی خدمت میں آیا. ابو بصیر بھی وہیں آ گئے. انہوں نے کہا حضور آپ کے ساتھی نے تو ہمارا آدمی قتل کر دیا ہے.
اب اس کو واپس کریں، باندھ کے واپس کریں۔ وہ ابو بصیر نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں آپ نے وعدہ اپنا پورا کر لیا کہ نہیں کہ مجھے واپس بھیج دیا، اب اگر میں اپنے زور سے بھاگ کے آ گیا ہوں اب مجھے آپ واپس نہیں کر سکتے، یہ معاہدے میں شامل نہیں ہے۔ میں نے ان کا بندہ مارا ہے، ان کو کہیں مجھ سے بدلہ لیں۔ حضور نے کہا کہ یار تم مسئر حرب، تم تو جنگ بھڑکانے والے آدمی ہو۔ انہوں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں مدینے سے۔ ابو بصیر مدینے سے نکل گیا اور اس نے یہ کیا کہ مکے اور مدینے کے درمیان میں رابق کے مقام پر جہاں ساتھ سمندر آ کے ملتا ہے اس جگہ اس نے آ کر اپنا ڈیرا لگا لیا، وہاں جھوپڑی بنا لی اور مکے میں طائف میں ہر جگہ پیغام بھیجے کہ جو مسلمان مشرکین سے بھاگ کے آنا چاہتا ہو مدینے نہ جاؤ، حضور واپس کر دیں گے، میرے پاس آ جاؤ۔ آدمی بڑا سمجھدار، چند دنوں میں ماشاءاللہ اس کے پاس تو جماعت بن گئی۔ انہوں نے کہا اب ایسا کرو کہ باقاعدہ سمندر کے کنارے پہرا دو، جب بھی کوئی قریش کا قافلہ آئے نا لوٹ لو ان ظالموں کو، ان نے ہمارے ساتھیوں پہ ظلم کر رکھا ہے۔ انہوں نے ایک دو قافلے لوٹے نا جی، تو ابو سفیان درخواست لے کے حضور کے پاس خود پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ معاہدہ ختم کرو اور اس کو بلا لو مہربانی کر۔ تو اب تو ہم تک کوئی گندم کا دانہ بھی نہیں پہنچتا، وہ تو راستے میں لوٹ لیتا ہے۔ اور میرا تو اس میں کوئی ذریعہ نہیں ہے نا، میں نے تو ان کو پکڑ کے دے دیا تھا۔ انہوں نے کہا حضور بس اب یہ معاہدہ ختم۔ تو انہوں نے معاہدہ توڑا لیکن حضور پاک نے نہیں توڑا، حالانکہ معاہدہ کافروں کے ساتھ تھا۔ اسی طرح میرے مدنی نے یہودیوں سے بھی معاہدہ کیا، اس کو میثاق مدینہ کے نام سے آج بھی وہ کتابوں میں محفوظ ہے، اور اس میں بھی یہ شرط تھی کہ ہم آپس میں بھی جنگ نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے دشمن کی مدد بھی نہیں کریں گے، بلکہ مشکل میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ حضور اپنے وعدے پہ قائم رہے۔ ان ظالموں نے کیا کیا کہ ایک آدمی قتل ہو گیا، حضور نے یہودیوں کے بڑے بڑے سردار جو تھے کعب بن اشرف، ان کو بلایا، بھی معاہدے میں ہے کہ تم مدد کرو گے، ہم نے اس کی دیت ادا کرنی ہے تو اس دیت میں تم بھی مدد کرو۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ تشریف لے آئیں، آپ وہاں بیٹھے ہوں گے، ہم سب بڑے بڑے سرداروں کو بلا لیں گے اور سب کے ذمہ لگا دیں گے، انشاءاللہ ساری دیت ہم ادا کر دیں گے۔ حضور خوش ہو گئے۔ ان ظالموں نے کیا انتظام کیا کہ وہ جو قلعہ تھا نا کعب بن اشرف کا، اس کی دیوار کے سائے میں حضور کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی اور اوپر دو آدمی چھپا دیے کہ پتھر لے کے کھڑے رہو، جب حضور نیچے بیٹھ گئے تو اوپر سے پتھر مار دو۔ مسلمانوں سے اب کیا یار اتفاق ہے کہ پتھر گر گیا، ہم نے تو نہیں مارا۔ تو اب یہ معاہدہ بھی یہودیوں نے توڑا، غداری کی۔ آپ جا رہے تھے کہ جبریل آ گئے، اللہ نے حکم دیا کہ مت جائیں، انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش تیار کر رکھی۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب وعدہ کرو تو ہر حال میں پورا کرو، وعدہ خلافی کرنا منافق کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر قسم کھا لو تو پھر قسم بھی نہ توڑو، قسم بھی پوری کرو۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی مثلا جذبات میں آ کے بھائی سے جھگڑا ہو گیا، قسم کھا لیتا ہے کہ جی مجھے خدا کی اللہ کی قسم ہے بھائی جان میں اب تیرے گھر میں کبھی نہیں آؤں گا، تو یہ قسم غلط ہے۔ صلہ رحمی کا اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ قسم کھا رہا ہے صلہ رحمی کو توڑنے کی کہ بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا، تو ایسی قسم کے لیے کیا حکم ہے کہ ایسی قسم توڑ دو اور بھائی کے گھر جاؤ، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، یعنی وہ درمیانہ کھانا جو تم کھاتے ہو اسی کا 10 مسکینوں کو کھلا دو۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ اور ایسا واقعہ خود سیدنا
ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش آیا، چونکہ سیدنا ابو بکر کی عادت تھی کہ وہ حضور کے ساتھ رہتے تھے، حتیٰ کہ عشاء کے بعد بھی، کیونکہ اگر حضور بی بی عائشہ کے گھر جاتے تو اس کی بیٹی تھی، تو حضرت ابو بکر بھی چلے جاتے، کافی دیر جب تک کہ حضور کھانے اور آرام کے لیے تیاری نہ کرتے ابو بکر ساتھ رہتے، بعد میں واپس آتے۔ حضرت ابو بکر کے گھر میں مہمان تھے، انہوں نے حکم بھیجا گھر میں کوئی ان کو کھانا کھلا دو، مجھے حضور کی خدمت میں دیر ہو جاتی ہے۔ اب مہمان تو بھوکے نہ بیٹھے رہے نا، تو ان نے حضرت ابو بکر کو دیر ہو گئی، واپس آئے، بیوی سے پوچھا ہاں مہمانوں کو کھانا دے دیا؟ انہوں نے کہا کیسے دے؟ انہوں نے کہا کہ اب نہیں کھاتے۔ ہم نے بڑا اصرار کیا، انہوں نے کہا واللہ لا ناکلو، ہمیں اللہ کی قسم ہے ہم نہیں کھائیں گے جب تک ابو بکر ہمارے پاس نہیں کھائے گا۔ تو انہوں نے قسم کھا لی۔ حضرت ابو بکر بھی غصے میں آگے فرمایا واللہ لا آکل معہم، میں بھی ان کے ساتھ نہیں کھاؤں گا۔ یہ کیا بات ہے، مہمان ہیں، ہم کھانا دے رہے ہیں، وہ قسمیں کھا رہے ہیں۔ بی بی نے کہا کہ ابو بکر بات سنو، مہمان بھی نہ کھائیں، آپ بھی نہ کھائیں، واللہ لا آکل، میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ میں بھی کھانا نہیں کھاؤں۔ اب تھوڑی دیر گزری، حضرت ابو بکر نے سوچا اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، شیطان نے غصہ دلا دیا، میں قسم کھا بیٹھا، اب مہمان بھی بھوکے رہے، میری بیوی بھی بھوکی رہے، میں بھی بھوکا ہے۔ انہوں نے کہا چلو میں قسم توڑتا ہوں۔ کھانا لے کے چلے گئے، جا کے مہمانوں کو کھلایا، کہا اللہ کے بندے ایسا نہیں کرتے کہ قسم کھا لی، میں نے بھی غصے میں قسم کھا لی، اب تم لوگوں نے تو قسم نہیں توڑی نا، تمہاری قسم تو پوری ہو گئی کہ ابو بکر کے ساتھ کھائیں گے، میں تو آ گیا، لیکن میری قسم تو ٹوٹ گئی۔ بیوی کی قسم بھی نہیں ٹوٹی، اس نے بھی یہی کھایا تھا جب تم نہیں کھاؤ گے میں نہیں، جب انہوں نے کھا لیا تو بیوی کی کوئی قسم نہیں، صرف حضرت ابو بکر کی قسم ٹوٹ گئی۔ انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح واقعہ ہو، اور فرمایا فلیات خیر منہا، جو کام اچھا تھا آپ نے اچھا کیا، مہمانوں کو کھانا کھلانا اچھا کام ہے، قسم کا کفارہ ادا، اور وہ کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ تم ایسی بات نہ کیا کرو۔ ایک وہاں عورت تھی مکے میں، تو وہ کچھ یعنی ذہن سے کچھ یعنی کمزور تھی، وہ سارا دن اپنے اون بنتی رہتی، کپاس بناتی رہتی، اور جب شام ہوتی سب کو خود توڑ پھوڑ کے پھینک دیتی، کیونکہ دماغ کی جگہ بٹھا نہیں۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ اللہ کے بندے تم بھی قسمیں کھانے کے بعد توڑ ڈالتے ہو، تمہاری مثال تو پھر وہی ہے کہ جیسے وہ عورت سارا دن اپنا سوٹ کاٹتی ہے، پھر نقدت غضبہا، پھر اس کو خود توڑ ڈالتی ہے، تتخذون ایمانکم، پھر اس کا معنی یہ ہے کہ قسموں کو تم ڈھال بناتے ہو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے، تاکہ ایک پر دوسرا غالب آ سکے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تمہارا امتحان کرتے ہیں اور قیامت والے دن سب کھول دیں گے۔ وَلْيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، حتیٰ کہ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر کسی نے زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے قسم کھائی وہ بھی پوری کر، اس کو بھی وفا، کیونکہ اسلام ہمیں وفا کا سبق دیتا ہے۔ اسلام ہمیں ان العہد کان مسئولا، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ کر کے پورا کیا کرو، کیونکہ قیامت میں وعدے کے بارے میں سوال ہوگا۔ واللہ اعلم۔